جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زور ہدایت میں۔ بہت ہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نجم الحسن صاحب، اور بات ہو رہی ہے اخلاق اہل بیت علیہم السلام۔ اخلاق پہ بات ہو رہی ہے، اور جاتے جاتے کیا ہی خوبصورت میسج دیا تھا کہ چیزوں سے محبت، دنیاوی چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، جو چیزیں فانی ہیں جنہیں ختم ہو جانا ہے ان سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور معاشرے میں دیکھیں تو ہر چیز سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہے، اپنی انگوٹھیوں سے، اپنے زیورات سے، اپنے جوتوں سے، اپنے کپڑوں سے، دنیا کی ہر چیز جو ہمارے پاس موجود ہے بے انتہا اس سے ہمیں محبت ہے۔ جی قبلہ، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دونوں کے درمیان کس قدر گہرا محبت کا تعلق تھا، جی، اور واقعہ بڑا معروف ہے، واقعاً پوری امت کے لیے نمونہ عمل ہے کہ ایک روز بی بی نے خواہش کی انار کی۔ جی جی جی، تو حضرت جو ہے وہ چلے گئے اور ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، اور اس کے نتیجے میں انار جو ہے وہ ایک لے کر آئے۔ جی آئے تو راستے میں ایک کسی مریض کے کراہنے کی آواز آئی۔ جی جی جی، اس واقعے میں کئی چیزیں ہیں، کئی باتیں ہیں۔ اب علی زہرا جیسی زوجہ کے لیے، زہرا جیسی جس نے زندگی میں کوئی خواہش نہ کی ہو مثلا، جی، اور زہرا جیسی زوجہ کے لیے علی جیسا امام وہ ایک چیز لے کر جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک شخص کے کراہنے کی آواز آئی، اور اس نے کہا کہ خدا کے نام پہ اگر کوئی مجھے انار کا جوس پلا دے تو میں۔ اب جب خدا کے نام پہ علی جیسے کو کے کانوں میں کوئی آواز آ جائے تو کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ وہی ہوا کہ حضرت نے اس انار کو 2 حصے کیا اور اس کا جوس نکال کے تو اس آدمی کو پلایا۔ جی، اور اس نے اتنی دعائیں دیں، اور اس کے بعد کہا کہ اے کاش کے آدھا اور مل جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ آدھا بھی اس بندہ خدا کو دے دیا، پلا دیا اس کا جوس اس۔ میں وہ جو واقعہ پہلے سنا چکا ہوں، اس ایک واقعے میں خدا جانے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے علی علیہ السلام کے قلب میں کیا اتارا ہوگا، کتنی نورانیت۔ اگرچہ علی خود نور ہیں، علی مظہر نور خدا ہیں، خدا کس قدر اپنے اس بندے پہ خوش ہوا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر پروردگار اس سے زیادہ شاید خوش ہوا ہوگا کہ جب علی خالی ہاتھ گھر گئے تو زہرا کو ماجرا سنایا، تو بی بی نے اطاعت پروردگار میں خوشی کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، کہا یا علی آپ نے کیا خوب کیا کہ یہی وہ رشتہ زوجیت تھا کہ جب پہلے روز نکاح ہوا تو اگلے روز پیغمبر اسلام نے دونوں شخصیات سے پوچھا، تو دونوں کا جواب ایک تھا۔ علی علیہ السلام سے پوچھا کہ زہرا کو کیسا محسوس کیا، زہرا سے پوچھا کہ علی کو کیسا زوج پایا، تو دونوں کا جواب ایک تھا، وجدتہ یا وجدتہا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اپنے ساتھی کو اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس ایک ظاہراً وہ ایک انار تھا، ایک چھوٹی سی نیکی تھی، لیکن چھوٹی نہیں تھی وہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وہ سورہ دہر کا واقعہ، وہ نیکیاں چھوٹی نہیں تھیں، اللہ کو وہ ادا اس قدر خلوص پر مبنی نظر آئی کہ اس کی شان میں جو ہے وہ اس عمل کے نتیجے میں سورہ دہر جو ہے وہ نازل ہوا، اور ان نیکیوں میں 5 شخصیات تھیں، اور 5ویں جو ہے حضرت فضہ تھیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی سورہ دہر جو کی نورانیت جو ہے جناب فضہ کو بھی حاصل ہوئی، یعنی اس نیکی میں۔ تو لہٰذا ضرورت واقعاً اسی امر کی ہے کہ انسان اس دنیا کی فانی چیزوں کو فانی سمجھے، اس کو دائمی نہ سمجھے، نہ اس کا جمال دائمی ہے، نہ اس کا حسن دائمی ہے، نہ اس کی جو کچھ اس کی رونقیں ہیں یہ دائمی نہیں ہیں۔ انسان 200 سال پیچھے چلا جائے کیا تھا، تاریخ تھا ہر چیز، بالکل۔ اور آج کی اگر خواتین کو دیکھیں، کیا ہی مثالی کردار بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، کہ خوش ہوئی وہ اس کام پر، انار پر، اور آج کی برعکس اگر دیکھا جائے تو بہرحال یہ میسیج ہے واقعاً کہ آپ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت فساد ہیں، بہت مشکلات ہیں، اور اگر واقعاً انسان
دیکھیں ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے کتنی تگدو کرتے ہیں، بالکل بالآخر گاڑی مل جاتی ہے، گھر مل جاتا ہے، بہت کچھ مل جاتا ہے کہ انسان، لیکن جس طرح انسان مشقتیں کرتا ہے اپنی اس مادی دنیا کو بنانے میں، عیناً اس کو مشقت بھی کرنی چاہیے اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے، روح کی پاکیزگی، اپنی روح کی بلندی کے لیے، اپنی روح یعنی در حقیقت انسان کی حقیقت، انسان کی اصل حقیقت ظاہر ہے کہ وہ اس کی روح ہے، لہٰذا اس کی پاکیزگی اور اس کی بلندی اور اس کی سربلندی کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کریں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کئی واقعات ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ ہے، جی جی، ایک شخص آیا، کہا کہ مطلب ہے کوئی مدد کے لیے اس نے کہا، تو امام نے خازن سے فرمایا کہ اس کو ایک تھیلی جو ہے وہ دے دو۔ اچھا، آئمہ علیہ السلام کی بذل و بخشش کو اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اتنی، بے شک بے شک۔ اچھا، 300 دینار ایک بہت بڑی رقم تھی، آج بھی بہت بڑی رقم ہے، اس زمانے کا دینار اگر آپ کنورٹ کریں تو شاید چند $100 بنتی، اینی ہو، تو وہ 300 دینار کی تھیلی جو ہے وہ تھما دی۔ تو خازن نے وہ تھیلی جب دی تو اس کے چہرے کے اثرات کو دیکھا، تو خازن نے ایک چیز کہی کہ لگتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز نہیں دی بلکہ تم کچھ چیز دے کے جا رہے ہو۔ اچھا، تو کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے کہ یہ پیسے جو میں نے لیے ہیں جی، میں اپنی یہاں پہ ناموس رکھ کے جا رہا ہوں۔ تو باہر ہے کہ یہ بات کھا گئی اس کے دل کو، ٹھیک ہے جی، گیا جا کے امام سے ذکر کیا، کہا کہ اس بندہ خدا نہیں ہوں۔ امام نے کہا کہ اس کو بلاؤ، آیا، فرمایا کہ اس کو 2 تھیلیاں اور دو۔ واہ واہ، اللہ اکبر، یہ ہیں پاسبان عزت و شرافت بشر، سبحان اللہ، بے شک، یہ ہیں انسانی شرف کے پاسبان انسان، ہستیاں۔ کہا کہ یہ 3 تھیلیاں ہیں، ایک تھیلی اس لیے اس بندہ خدا، اے بندہ خدا تیرے لیے اس لیے ہے کہ تو نے سوال کیا ہے، واہ، دوسری تھیلی اس لیے ہے کہ تو نے ہم سے سوال کیا ہے، واہ، تیسری تھیلی اس لیے ہے کہ اللہ تیری عزت کو محفوظ رکھے، اللہ تیری ناموس کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق، یہ وہ اخلاق کے، یعنی اس کو میں یوں کہوں، میں دوبارہ دہراؤں گا، واہ واہ واہ، یہ ہیں وہ ہستیاں جو انسانی شرف کی پاسبان ہیں، انسانی شرف کی، بے شک، شرف انسانیت کی نگہبان ہیں۔ اسی امام سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص مانگنے آیا تو امام نے کہا کہ فلاں دروازے پہ آ جاؤ، جی، اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، فلاں دروازے پہ گئے تو ہاتھ سے یوں کر کے باہر جو ہے وہ اس کو تھیلی جو ہے وہ دی اور کہا، وہیں سے سلام کیا کہ بندہ خدا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے یہ کیسے کیا ہے؟ فرمایا میں جب تھیلی اس کو دے رہا تھا میں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے پہ سوال کی شرمندگی کا جو احساس ہے وہ میں نہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، واہ واہ، یہ ہیں پاسبان شرف بشر، یہ اصل یہ ہے کہ یہ چھوٹی نیکیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی نیکی، بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اور وہ جو سبھی جانتے ہیں کہ جب سامنے دشمن تھا، پانی کم تھا اور پھر ان کو پانی دیا۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں واقعہ کربلا میں دین اسلام کے جتنے بھی باب ہیں ان میں اگر آپ نمونہ دیکھنا چاہیں تو کربلا ایک اتم نمونہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، ایک اکمل نمونہ ہے اکمل نمونہ کہ انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، کیا تھا، خود پروردگار کے دین کی حفاظت کے حوالے سے کیا میسج انہوں نے دیا ہے۔ لہٰذا پانی تو ایک ایسا میسج ہے جو کم از کم بے دین لوگ بھی سنیں گے تو دل پسیج جائیں گے، کہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ ششتری نے لکھا ہے، کہا کہ خالی پیاسے نہیں تھے، اللہ 3 دن کی بھوک بھی تھی، لیکن بھوک کا اظہار نہیں کیا، طلب نہیں کی روٹی، اس لیے کہ کریم لوگوں کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ کسی کے سامنے دست درازی نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لیکن پانی تو ایک ایسا معاملہ تھا جو انسانیت کا بنیادی معاملہ تھا، جس پہ یہ پانی طلب نہیں کیا،
قیامت تک ایک اظہار احتجاج حسین نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کربلا والوں نے احتجاج انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ پانی جو کہ خدا کی ہر مخلوق جس کے لیے میسر ہے، وہ پانی خانوادہ عصمت و طہارت کو نہیں دیا گیا۔ کس قدر کم ظرفی ہوگی، کس قدر بدتینتی ہوگی، کس قدر وہ روح نجس اور ناپاک ہوں گی کہ فرزند پیغمبر پانی مانگ رہا ہو اللہ اور لوگ کہیں کہ تم میں وہ لفظ دہرا نہیں سکتا کہ لوگوں نے پانی مانگنے پہ کیا کہا حسین تمہیں پانی نہیں دیں گے، وہ حسین جو جوان جنت سردار ہے، بے شک جوانان جنت کا جو سردار ہے، ان کے بارے میں وہ بدتینت یہ کہتا ہے کہ جہنم کا زقوم پیو گے، یہاں تم پانی نہیں ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہا جائے اس دین فہمی پہ، کیا کہا جائے اس دین کے اس تصور پہ کہ جو جوانان جنت کے سردار کو ایک جملہ یوں کہے، غیرت کہاں گئی تھی؟ اور یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خبر ہے کہ یہ جو میری باتوں کا تم پہ اثر نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری شکموں میں حرام ہے، تمہارے شکموں میں حرام خوراک ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر ضرورت ہے کہ ان چھوٹی نیکیوں سے اپنے گناہوں کو معاف کریں، اپنے گناہوں کو دھو لیں۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، بالکل بسم اللہ کریں۔ حضرت غالباً موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی علی نبی نوادہ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے محفل میں، تو ایک نوجوان جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے بڑا ٹکٹکی باندھ کے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ظاہر موسیٰ علیہ السلام کو آ رہا تھا نظر، تو خیر تھوڑی دیر بعد پوچھا اسرائیل خیر تو ہے؟ کہا اللہ کے نبی اگلے ہفتے بالکل اسی وقت آؤں گا اس کی روح قبض کرنے۔ اچھا، خیر یہ گفتگو اسرائیل چلے گئے، اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے پوچھا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہا نہیں ہوئی۔ اچھا تو حضرت نے کیا کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رکا لکھا بنی اسرائیل کے کسی ایک بڑے آدمی، کہا کہ اس کی ایک بیٹی ہے، تو یہ رکا لے جاؤ اور کہو کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ تمہارا نکاح جو اس سے کر دے۔ جی خیر بڑا کہا اگلے ہفتے اسی وقت آنا ہے میرے پاس۔ اچھا، اسی وقت اگلے ہفتے فلاں تاریخ کو پہنچنا واپس آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، بہرحال وہ بندہ خدا جس کی بیٹی تھی اس نے رکا پڑا، ظاہر نبی کا رکا تھا، اور وہ بہرحال اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، وہ نکاح ہو گیا۔ آیا اگلے ہفتے تو پوچھا جوان کیا حالات ہیں، کیسا رہا؟ کا بہرحال وہ یعنی کیا کہتے ہیں احسان کے سامنے جو انسان کی حالت ہوتی ہے، خصوصاً نبی کی بارگاہ میں، کہا اللہ کے نبی بہرحال میری زندگی کے انتہائی میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے حسین ایام تھے۔ خیر بیٹھے رہے وہ حسب جو تھا جیسے اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں آئے۔ اس بندے خدا سے کہا کہ تم اگلے ہفتے آنا۔ اچھا، پھر نہیں آیا، پھر تیسرے ہفتے جو ہے وہ نوجوان بھی آیا تو اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا اسرائیل خیر تو ہے؟ تو آج تیسرا ہفتہ ہو گیا۔ کہا کہ وہ جو آپ نے اس نوجوان کے ساتھ نیکی کی اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ پروردگار نے اس نوجوان کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ، یہ وہ اخلاق کریمہ ہے انبیاء کا، واہ واہ، اور اس کے بعد اہل بیت اور پیغمبر اسلام کا، نبی اکرم صلوات اللہ سلامہ علیہ یقیناً وہ ہستی اس سارے اخلاقیات کا جتنا بھی نظام ہے بانی ہے، اور اوج پہ جو ہستی فائز ہے وہ آقا دو عالم کی شخصیت اور آپ کی ذات والا صفات ہے کہ یہ اہل بیت میں جو نظر آتا ہے یہ اسی سیرت طیبہ کا تسلسل ہے۔ اہل بیت بالکل جو ان کی زندگی میں ہے یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات طیبہ کا تسلسل ہے۔ ہم تو یقین، ہمارا ایمان یہی ہے کہ علی علیہ السلام گویا پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ
بے شک باقی آئمہ بھی اسی طرح ہیں. لہٰذا میں اگر وقت ہو تو مجھے حدیث وہ بالکل بالکل آپ بات کیجیے. بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑی معروف حدیث ہے. فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. جی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بالکل. اب دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر اتنے معانی پوشیدہ ہیں، پنہاں ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی کھیتی کے مختلف مراحل کو آپ دیکھیں تو کہاں جا کے انسان جو ہے اس کھیتی کا ثمر حاصل کرتا ہے. گویا میں اس کو اگر یوں کہوں کہ کھیتی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ زمین آمادہ ہو بیج کو قبول کرنے کے لیے. کالر کو پہلے لے لیتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر عظما. جزاک اللہ. کیسے مزاج سسٹر عظما؟ اٹس اے گریٹ آنر سے میری بات ہو رہی ہے الحمدللہ. بہت شکریہ. کون بہن کہاں سے؟ سسٹر ہم لندن سے ولیہ بول رہے ہیں. بہت شکریہ ولیہ. مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام. مولانا صاحب میرے لیے بہت ہی ہمیں آئی فیل ویری اتنی میرے فخر کی بات ہے آج میری مولانا صاحب سے بات ہو رہی ہے عظما سسٹر، اور آپ سے میری پھر دوبارہ بات ہو رہی ہے. جزاک اللہ. سلامت شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کے ایسی عظیم شخصیات سے میری بات ہو رہی ہے. معافی چاہیں گے عظما سسٹر، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. نہیں میری بہن، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا آپ بات کریں، بڑی اچھی بات کر رہی ہیں آپ. بہت شکریہ عظما سسٹر. لیکن جو اتنی عظیم شخصیت مولانا تشریف لائے ہیں تو ہم معافی چاہیں گے اگر میری گفتگو میں کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو نہیں کوئی بات کیجیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بات کیجیے. اور وہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی اچھی باتیں سسٹر عظما، اتنی اچھی بات مولانا صاحب وہ دعاؤں پہ. اور ابھی سوری ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا گفتگو کے بیچ میں، لیکن اتنی ہماری اپرچونیٹی اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے عظما سسٹر. کوئی بات نہیں. فوراً آپ سے بات کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی. اور ہم اتنا شکر ادا کریں سسٹر عظما کہ ہمارے مولانا صاحب جتنے بھی مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں اس اہل البیت چینل پہ، ہدایت ٹی وی پہ، اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سے عظما سسٹر. اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے، ہمیں اتنا فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم پوری فیملی کا بہت بہت آپ کو مولانا صاحب کو بہت بہت سلام اور دعائیں. عظما سسٹر ہم بہت فخر کرتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم روز ہی اہل بیت حاصل کرتے ہیں اتنی اچھی باتیں، اور آگے بھی ہم بچوں کو بھی یہی سبق دینا چاہیں گے جو میرے اپنے بھانجے ہیں بھانجیاں ہیں. عظما سسٹر میری طرف سے بہت بہت دعائیں. مولانا صاحب کو پھر میرا سلام بولو. جزاک اللہ. بہت شکریہ میری بہن، آپ کی محبت، آپ کے خلوص، آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. جی قبلہ. واقعاً شکر گزار ہیں ایسے لوگوں کا جو واقعاً اصل میں یہ محبت اہل بیت سے ہے. بے شک یہ محبت اہل بیت مطلب ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سب ان کی عطا ہے. یہ اس خداوند عالم کا فیض ہے جو اہل بیت کے واسطے سے جاری ہوا ہے، اور اس کے بھی شکر گزار ہیں. ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو انتہائی محبت سے اہل بیت کی باتوں کو سنتے ہیں. خداوند عالم اس محبت کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کا ذخیرہ جو ہے وہ الہی آمین. تو کوئی ہے جی میرا خیال ہے گھنٹی تو بچ رہی، آپ پریشان نہ ہو، آپ گھنٹی سنتے آپ سمجھتے ہیں بس رکنا ہے مجھے. چلیں کوئی بات نہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے دوبارہ آ گئی کل بھی. جی 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 مجھے کہہ رہا تھا مولانا علامہ فدا صاحب کی میں بات کر رہی تھی آپ سے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. وہ جو انہوں نے شہر میں بھی اور انہوں نے افطار میں بہت پیاری انہوں نے دعا پڑھی تھی ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کو اللہ میں صحت دے. اور ان کے بھی پروگرام دیکھتی ہوں علامہ صاحب کے بھی. ہمارے تو خیر ساری مولانا بہت اچھے ہیں، ایک ماشاء اللہ ایک سے بڑھ کر ایک ماشاء اللہ. جو بھی پروگرام لگاؤ اکیلا پر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اکیلے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جب ہم اپنے ٹی وی لگا لیتے ہیں تو پھر
ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کے بیچ میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھے گا. ہماری طرف سے سب کو بہت بہت دعائیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. فدا حسین بخاری صاحب ہوں, نجم الحسن ہوں, عابدی صاحب ہوں, دلیل صاحب ہوں, ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا موجود ہے ماشاء اللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, لاسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں تاکہ خوبصورت گفتگو کا اختتام اچھے طریقے سے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ جی میں کاشف بول رہا ہوں. باقی جی بات کیجیے. باقی میں نے سے پوچھنا تھا کہ میں اپنے کے لیے فون کر رہا ہوں کہ ایک سوال کے پاس, وہ اگر نماز شب مس ہو جائے تو اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یعنی نیکسٹ ڈے آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کون سے وقت پر پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, اس کا کوئی مخصوص ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی قبلہ, بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دن دیکھ کر اور سن کر کے سوالات زیادہ سے زیادہ نماز شب کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ, خداوند عالم خصوصاً یہ مہینہ بھی اسی لیے ہے. ہاں ماشاءاللہ, اس مہینے کو اطاعت کا مہینہ بھی کہا گیا ہے. بالکل. تو نماز شب اگر قضا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, اس کو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگلی رات شب جب آپ پڑھیں تو اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال وہ کسی وقت بھی وہ عمل جو ہے وہ قضا کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب آپ آئیں گے ہمارے ساتھ تھرسڈے کو, تو ہم چھوٹا مر عظیم صاحب میں آپ سے چاہیں گے کہ آپ نماز شب کے فضائل بیان کریں تاکہ اور فضیلت, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی نماز شب میں کوئی بھی دعا مانگیے کبھی خالی ہاتھ نہیں, اللہ اکبر, کبھی خالی ہاتھ سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو. ضرور نماز شب کی اہمیت پہ ایک جملہ میں عرض کروں. کسی بزرگ کا ہے, نام میرے ذہن میں نہیں ہے, کسی بزرگ عالم دین کا. وہ فرماتے ہیں جس کو دنیا چاہیے وہ نماز شب پڑھے, واہ, اور جس کو دین چاہیے وہ نماز شب پڑھے. واہ, سبحان اللہ. دونوں چیزیں, یعنی خداوند عالم سے قرب کے حوالے سے بھی یہ نماز انتہائی انسان کی روح اور انسان کے قلب اور اس کی زندگی پہ اس کے اثرات ہیں. اور اگر اس کے ذریعے انسان, اللہ معاف کرے, خدا معاف کرے, یہ ہے نا وہ قرآن, یہدی بہی کثیرہ و یضل بہی کثیرہ, کچھ لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں. نماز شب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اس کے اندر نورانیت بھی رکھی ہے. اور اگر انسان, خدا معاف کرے, اپنی دنیا کو, اپنے آپ کو نمازی بتانا, ریاکاری کرنا, اور یہ ساری چیزیں بھی اگر انسان, اللہ معاف کرے, اگر چاہے تو وہ بھی اس نماز شب سے جو وہ انسان کو میسر آ سکتی ہے. تو انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو آپ اس کے ساتھ ہمیں ضرور فائدہ اٹھائیے گا, ہم فائدہ اٹھائیں گے. آپ کے تمام جو تعلیمات آپ کے پاس ہیں, آخر میں میسج آپ کیا دیں گے؟ 2 منٹ. میسج تو بہرحال دے چکے ہیں. اصل تو میسج یہی ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں ہم کہ واقعاً اس مہینے میں اپنے آپ کو بندہ محسوس کریں اور اللہ کو معبود جو ہے وہ تصور کریں. اللہ کرے یہ رشتہ بندگی جو ہے ہمارا اس مہینے میں طاقتور ہو سکے. خدا سے اسی توفیق کے طلبگار ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں آئے اور اپنا ٹائم دیا. جی ناظرین, اسی کے ساتھ جو ہے ہمیں اجازت دیجیے. اور میسج کتنا ہی خوبصورت ہے کہ اخلاق اہل بیت پہ آج ہم نے بات کی, اخلاق اہل بیت علیہ السلام پر. مجھے امید ہے کہ بہت سی باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی, اور نہ صرف سیکھی ہوں گی. دیکھیں, بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک کان سے سنے ایک کان سے نکال دیں. بات یہ کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. کیا ہی خوبصورت واقعات قبلہ نے ہمیں سنائے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ جہاں جہاں تک اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے ضرور اس پر عمل کیا جائے گا. کنٹرول روم میں ہمارے بھائی دانش تقوی کو اور ہم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی, کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.